ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ جیسے بنتے جا رہے ہیں وہ واقعی آپ کی اپنی پسند ہے, یا آپ کے آس پاس بیٹھے لوگ آہستہ آہستہ آپ کی جگہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ کچھ دوست ہمیں گراتے نہیں ہیں, بس اٹھنے نہیں دیتے ہیں. یہ وہ دوست ہوتے ہیں جو ہنستے ہیں, مذاق کرتے ہیں, آپ کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں, مگر ہر کامیابی پر خاموش رہتے ہیں, ہر ناکامی پر دلچسپی دکھاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ آپ کے خوابوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں. آج ہم بات کریں گے ایسی دوستی کی جو تصویروں اور سٹیٹس میں نظر نہیں آتی ہے, بلکہ خاموشی سے آپ کی سوچ, آپ کے خواب اور آپ کا مستقبل تشکیل دے رہی ہوتی ہے. ہم جانیں گے کہ منفی دوست کون ہوتے ہیں, وہ ہماری ترقی کو کیسے روکتے ہیں, اور صحیح دوست کس طرح انسان کی زندگی کی سمت بدل دیتا ہے. یاد رکھیں کہ غلط دوست ہمیشہ زندگی برباد نہیں کرتے ہیں, وہ بس انسان کو بربادی کے ساتھ کمفرٹیبل بنا دیتے ہیں. تو آج ہم انہی دوستوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے جو ہماری زندگی میں کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, صرف وہ اپنے آپ کو دوستی کے نام پر جو ہے نا کہہ لیں کہ ہمیں بھی چونا لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی لگا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر نبیہ علی خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر نبیہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر نبیہ, دوستیاں ہونی چاہیے, مطلب جس کا دوست نہیں ہے اس نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا, بالکل ایسے کہا جاتا ایسے ہے. ہیں. تو لیکن دوستوں میں بھی کچھ اچھے دوست آپ کو ملتے ہیں زندگی میں, کچھ برے دوست ملتے ہیں. جی. لیکن ہم پہچان نہیں سکتے ہیں کہ کون سے ایسے دوست ہیں جو ہمارے لیے اچھے ہیں اور کون سے ایسے دوست ہیں جو ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں. جی. بظاہر تو وہ سب ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھے لگ ہم رہے آپ ہوتے کے ہیں. لیے اچھے ہیں, ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ایسی پہچان ہے جو ہمیں بتائے کہ یہ ہمارا اچھا دوست ہے اور یہ ہمارا اچھا دوست نہیں ہے؟ دیکھیں, جب بھی کوئی ایک ایسا شخص, کوئی ایسا منفی دوست آپ کے ساتھ ہوگا جو آپ کی ہر اچھائی پر نظر رکھے ہوگا, وہ آپ کو 4 لوگوں میں لازمی بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا. وہ آپ کے منہ پر تو بہت اچھا بنا رہے گا, آپ کو تو کمفرٹیبل زون دے گا, اور آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ میں آپ کا بہت اچھا دوست ہوں. اور آپ کے ساتھ جب تک آپ اس کے ساتھ رہیں گے تب تک وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہر اچھا کام بھی کر رہا ہوگا, لیکن پیٹھ پیچھے وہ آپ کی چھرا گھونپ رہا ہوگا. میں اس کو منفی دوست نہیں کہتی, میں اس کو منافق دوست کہتی ہوں. جو یہ منافق دوست ہوتے ہیں نا, یہ بیسیکلی آپ کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے کردار کی دھجیاں 4 بندوں میں بیٹھ کے اڑا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں آپ سے جو جیلسی یا جو حسد ہوتی ہے نا, اس بیس پر یہ آپ کی کوئی بھی اچھائی لے کر اس کو برائی میں تبدیل کرنے کا جو ہے وہ ہنر رکھتے ہیں. یہ ہوتا ہے منفی دوست. ایسا دوست جس کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہو رہی ہے, اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک منفی دوست آپ کے ساتھ موجود ہے, اور آپ اسے بہت اچھا اپنا بڑا پرسنل دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں, بڑی سمجھ رہے ہوتے ہیں, بیسٹ فرینڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں, بیسٹ فرینڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کی ساری خبریں آپ کے دشمنوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. آپ کے دشمنوں میں بیٹھ کے آپ ہی کے خلاف سازش کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو تمہارے دشمن کا دوست ہو وہ تمہارا دشمن ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے دوستوں کے دشمنوں میں بیٹھنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنے دوست کے دشمن نہیں ہیں, آپ اپنے دوست کے دشمن ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دشمنی ہے نا, یہ چلتی اسی طرح سے ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ منفی جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک کسی بھی شخصیت پر, وہ بہت گہرا اثر مرتب کرتے ہیں. اور اگر آپ کا دوست جو ہے وہ منافق ہے تو آپ کو 3 چیزوں سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, کیسے؟ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو وہ آپ کو بات بات پہ آپ کی اچھائی میں برائی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کی ہر بات میں خامی نظر آئے گی اس کو, وہ ہر بات میں آپ کی جو ہے وہ کہے گا نہیں یہ بھی نہیں ٹھیک, نہیں یہ بھی نہیں ٹھیک, تم ٹھیک ہی نہیں ہو, یہاں بھی تمہاری غلطی, یہاں بھی. اب دیکھیں, ایک انسان غلط ہو سکتا ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہو سکتا. بالکل. دوسری خاص بات کہ جب بھی وہ محفل میں بیٹھے گا, وہ آپ کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات کر دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بات تو مجھ میں ہے ہی نہیں, یہ تو میرے کردار میں ہی نہیں ہے, میری بات دور دور تک مجھ میں نہیں ہے, تو یہ شخص جو ہے وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. اچھا, یہ 2 چیزیں. اور تیسری چیز خاص طور پر یہ ہے کہ جب بھی اڑائے گا آپ کا مذاق اڑائے گا, اور مذاق میں کہے گا میں نے تو مذاق کیا تھا, میں نے تو کوئی بات ہی نہیں تھی, ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. یہ ایسے منافق اور منفی دوست ہیں, ان کی منفی انرجی جو ہے وہ جب کسی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہے تو انسان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. آپ کے کام خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں, آپ جن اپنے دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, یا جو آپ اپنی جو ہے وہ فیملی فرینڈس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہاں آپ کے لوگ آپ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے,
آپ کو یہ نہیں پتا کہ جس سانپ کو آپ اپنی آستین میں پال رہے ہیں، جس اس کی منفی جو اس سانسیں ہیں وہ آپ پر کیسا گہرا اثر چھوڑ رہی ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی لائف میں دوستوں کا انتخاب بڑے چن کے کریں. لیکن ہم ہمیشہ غلط دوست چنتے ہیں. ایسے ہی ہے کبھی کبھی وہ سمجھ، کیونکہ وہ اچھا اتنا بن کے دکھا رہے ہوتے ہیں نا ہمیں. منافق آدمی میٹھا ہوگا، ہاں اس میں مٹھاس ہوگی اور وہ آپ کی باتوں کی غلطیاں نکالے گا ہی لوگوں میں بیٹھ کے. آپ ہی حیران ہو جائیں گے کہ 4 بندوں میں بیٹھ کے پھر بعد میں کہے گا میں نے تو مذاق کیا تھا. مذاق نہیں ہوتا یہ، مذاق میں ہی بے عزتی ہوتی ہے. تو ہم جیسے ہماری زندگیوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ آئے ہوتے ہیں اور بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھا، یہ اچھا انسان نہیں تھا، یہ دوست ہمارا نہیں تھا، اور تب تک بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے، بہت ڈیمیج ہو گیا ہوتا ہے ہمارا، بہت سارا ڈیمیج ہم لوگوں نے اپنے ساتھ کر لیا ہوتا ہے. میں وہی آنے لگی تھی کہ آپ کی زندگی میں ایسا کوئی دوست رہا یا کوئی دوست رہی جس کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی فرینڈشپ تھی، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو میرا دوست نہیں تھا، یہ تو منفی دوست تھا، نیگیٹو دوست تھا، وہ سانپ تھا جس کو میں پال رہی تھی آستین میں. کوئی تھا ایسا؟ اچھا، میں دوستوں کے معاملے میں بڑی محتاط رہی ہوں. میری والدہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ کہتی تھی کہ بیٹا دوست ایک ہی ہوتا ہے اور دوست کو گھر تک نہیں لانا. دوستیاں نبھاؤ، جو بھی نبھانی ہے وہ باہر تک، دوست آپ کے گھر تک نہ آئے. مجھ سے غلطی ہوئی کہ ایک میں نے ترس کھا کے کسی کا ساتھ دینے کی کوشش کی، اس کو اپنا دوست کہہ دیا کہ جی کوئی بات نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے صرف چائے پلائی تھی. وہ چائے مجھے آج اتنی مہنگی پڑی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. پھر وہ اس نے میرا نام لے کے ہر جگہ پہ کہا کہ میں اس کی دوست ہوں. وہ میری دوست نہیں تھی، خاتون ہے، وہ خاتون ہے. اور میں ہمیشہ عورتوں کے معاملے میں بڑی محتاط رہتی ہوں. عورتوں کے معاملے میں محتاط اس لیے بھی رہنا چاہیے کہ عورت کو مرد سے خطرہ نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں عورت کو عورت سے خطرہ ہے. عورت کی دشمن ہے، مرد کبھی عورت کا دشمن نہیں ہوتا. تو وہ ابھی تک آپ کو حسد کی آگ میں جو جل رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ کے کردار پہ وار کرتا ہے. بیسیکلی آج کی دور میں جو یہ منفی دوست ہے نا، یہ آپ کی گاڑی سے نہیں جیلس ہوتے، یہ آپ کے پیسے سے نہیں جیلس ہوتے. یہ پیسہ جو ہے وہ لوگوں کو دھوکے بازی کر کے کما لیتے ہیں. یہ آپ کی شخصیت سے جو ہے وہ جیلس ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اور کیا کس چیز سے جیلس ہوتے ہیں کہ لوگوں میں آپ کا جو ہے وہ اثر و رسوخ کتنا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کا گھر کتنا ہے. آج کے دور میں لوگ شخصیت سے حسد کرتے ہیں. آج کے دور میں لوگ آپ کے سچ بولنے سے حسد کرتے ہیں. آج کے دور میں لوگ آپ کی کردار کو گندا کر کے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس دوست کی نیگیٹیوٹی کا امپیکٹ آپ کے اوپر آیا، آپ کی شخصیت کے اوپر آیا؟ ہاں، مجھے یہ احساس ہوا کہ میری والدہ ٹھیک کہتی تھی کہ کسی پر، میں اصل میں ایسی بندی ہوں کہ مجھے اگر کوئی بھی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے نا، یا کوئی کہتا ہے کہ بھئی میرا ساتھ دے دیں، تو میں اس کو بڑے دوستوں کی طرح بڑے پیار سے محبت سے اپنے ساتھ رکھ لیتی ہوں. پھر میں ہر جگہ اس کو انٹروڈیوس کروا دیتی ہوں جو میرے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. مجھے اس کا اتنا نقصان ہوا کہ وہاں پہ میری کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور پھر اس کے بعد جب بات نہیں بنی تو پھر معاشرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ میرے کردار کی دھجیاں اڑائی گئیں جو ساری جھوٹی تھی. میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا کہ میں ایک ماہر نفسیات تھی، مجھے اس چیز کو غور کرنا چاہیے تھا. میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ مدد ضرور کریں. اب میں کہتی ہوں، مجھے اتنا بڑا سبق ملا ہے کہ آپ مدد ضرور کریں، لیکن کسی کو دوست بنا کے نہ کریں. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کا ایلیمنٹ نہ رکھیں. آپ اس کی مدد کریں اور بھول جائیں. نیکی کر اور دریا میں ڈال. نیکی کر اور یہ جو اپنے سر پہ ڈال ہے نا، یہ والا حساب بڑا جو ہے وہ غلط ہے. تو میں نے اپنی لائف سے یہ جو ہے وہ پارٹ سیکھا. اب میں دوستی کے لفظ سے بھی محتاط ہوں. پہلے بھی محتاط تھی، دوست نہیں بناتی اور اپنی باتیں میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی. میرے بارے میں جتنی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی میں اس کی دوست ہوں، میں جھوٹی باتیں ہیں، بالکل فراڈ ہے وہ. کیونکہ پہلے بھی فراڈ کیا گیا تو میں نے اس دوست کو چھوڑا. میرے ہی جاننے والوں میں اس نے فراڈ کیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مجھ جیسی شخصیت کے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے، تو ایک عام شخص کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. تو یہ دوست نہیں ہے، یہ منفی ہیں، یہ منافق ہیں، یہ جھوٹے وہ لوگ ہیں جو آپ کی کریڈیبلٹی سے سڑتے ہیں اور حسد کرتے ہیں. اچھا، نفسیاتی طور پر کس طرح کوئی کسی کو امپیکٹ کرتا ہے، یہ بھی ہمیں ذرا بتائیں. ماہر نفسیات ہیں آپ، بیکاز کہتے ہیں نا کہ اگر 4 لوگوں کی کمپنی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یور کمپنی میٹرز اے لاٹ. آپ کی کمپنی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح کی شخصیت کے حامل پرسن ہے. کہ اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں اور وہ نالائق ہیں، نکمے ہیں،
तो समझे कि पांचवा निकम्मा आप हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कंपनी में बैठे हैं जिसमें 4 सक्सेसफुल पर्सन बैठे हुए हैं, पांचवा सक्सेसफुल आप होंगे, आप कामयाब इंसान बनेंगे। तो ये किस तरह आपकी नफ्सियात को इम्पैक्ट करते हैं, आप किस तरह उन जैसे लोग बनना शुरू हो जाते हैं? अच्छा, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारा तारुफ तुम्हारे दोस्त हैं। तुम जैसी कम्युनिटी में बैठते हो, जैसा तुम्हारे दोस्तों का किरदार है, उसी के किरदार से तुम्हें पहचाना जाएगा। अब अगर आपके दोस्त जो है वो झूठे हैं, मकार हैं, धोखेबाज हैं और वो फ्रॉड करते हैं, तो आपको भी वही गिना जाएगा। आप चाहे जितने मर्जी हाजी नमाजी हो, अच्छे हो, लेकिन क्योंकि आपके उठने बैठने वाले, आपका सर्कल ठीक नहीं है, इसलिए आपको कभी भी अच्छा इंसान नहीं समझा जाएगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर आप देखें जो लोग बिजनेस मैन है वो कभी दूसरी कम्युनिटी में नहीं बैठते। बिजनेसमैन अपनी कम्युनिटी में बैठता है, डॉक्टर्स अपनी कम्युनिटी में बैठते हैं, लॉयर्स अपनी कम्युनिटी में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के माइंड को अंडरस्टैंड करते हैं। वो समझते हैं कि हमारा लेवल है, हमारा स्टैंडर्ड है। हम सहाफ़ी बरादरी जो है ना, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम अपनी कम्युनिटी में नहीं बैठते, हम हर कम्युनिटी में घुसते हैं, जिसकी वजह से हम किरदार कशी भी कभी कभी करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सी ऐसी चीज़ें भी करते हैं कि एक दूसरे की ज़ातियात पर उतरते हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़ातियात की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं ना, वो ऐसी कम्युनिटी से उड़ाई जाती हैं जो हर कम्युनिटी का हिस्सा हो। आप जो हैं, आप अपने ही लोगों में अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये नफ्सियाती तौर पर बहुत बड़ा एलिमेंट है। जब आप हर जगह घुसने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर मसला खराब हो जाता है। अच्छा, ऐसे दोस्तों के बारे में या ऐसे लोगों के बारे में हमें बताएं। हम जैसे आपने कहा कि दोस्त आपका एक ही होता है, मैं भी यही समझती हूँ कि अगर आप किसी को बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना, तो वो एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है, वो 10 बेस्ट फ्रेंड नहीं होते हैं, 10 आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिनकी दोस्तियां बहुत ज़्यादा हैं, जिनके बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, हर जगह उनकी दोस्तियां खालिस होती हैं और वो सबको एक ही पैराए में लेके चल रहे होते हैं। जो सबका दोस्त है, क्या वो आपका दोस्त हो सकता है? सबके दोस्त कहाँ दोस्त होते हैं और किसी एक के कहाँ अच्छे दोस्त होते हैं? सबके दोस्त फिर सबके ही दोस्त होते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, अच्छी बात है, आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, आप सबसे दोस्ती करें, आप सबको अच्छे पैमाने पे रखें, लेकिन सब आपके दोस्त नहीं होते। ये कभी कभी हम मुनाफिकत के उस लेवल पर आ जाते हैं कि जहाँ पर हम सबको दोस्त बनाकर हर किसी के साथ जो है वो कहते हैं हाँ भाई आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। हर बंदा ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। असल दोस्त वो है जो आपकी गलती बताए, आपको गलती बताए, एग्जैक्टली। और वही दोस्त हमें बुरे लग रहे होते हैं। हम कहते हैं कि ये वो दोस्त है जो हमारा जो है वो दुश्मन है, और वो जो टीसी कर रहा होता है, वो खुशामद पसंद जो होता है, या आपके लिए मीठी जुबान जो इस्तेमाल कर रहा होता है, वो कौन सा दोस्त होता है? वो मनफी दोस्त है, वो मनफी होता है, जो मुनाफिक होता है, जो आपको नहीं देखना चाह रहा होता कि आप किसी अच्छे कामयाबी की तरफ आप जाएं। एक कॉलर है लिया से, जलील हैदर गिलानी है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जलील साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं जो आपके टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही है, जी जी, डॉक्टर नबिया अली की टोटली बातों से मैं एग्री करता हूँ। बहुत अच्छी मैं गुफ्तगू कर रहे हैं। थोड़ी सी मैं ऐड करना चाह रहा था गुफ्तगू में। सबसे बड़ा दोस्त है जो वो वालिदैन है, और सबसे मुखलिस जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो वालिदा है। बहुत अच्छी बात, बेशक। इसके अलावा जो दोस्त मुश्किल में काम आए, मुसीबत की घड़ी में, वो असल दोस्त होता है, जो मुश्किल में काम आए। बिल्कुल। बाकी जो दोस्त कड़वी जबान इस्तेमाल करता है, बज़ाहिर तो वो बंदे को अच्छी नहीं लगती, तनकीर जो करता है ना, रोकता है बुराई की, बुराई से रोकता है, दरअसल असल दोस्त वही होता है। बिल्कुल ऐसी। बाकी स्टेटस को देखते हैं, वक्ती तौर पे आर्जी, बिल्कुल ठीक है। दोस्त अगर है ना, मेरी जाती राय है, वो वालिदैन है, पेरेंट्स है, जिनसे आप मोहब्बत करें। जो दोस्त जाते हैं ट्रिप पे, खाने के लिए, आउटिंग पे, मेरे ख्याल में अगर आप वालिदैन को लाएं, उनकी दुआओं से इंसान बहुत बुला। बेशक ऐसे ही है जलील साहब, बहुत अच्छा आपने बोला है और सही उन्होंने निशानदेही की है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने बच्चों के दोस्त बने। आप अपने बच्चों के जितने ज्यादा नजदीक होंगे, आपको बाहर दोस्तियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी वालदा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और जब तक वो जिंदा रही हैं, जब तक वो मेरे साथ रही हैं, मैंने अपनी बात कभी किसी दूसरे से शेयर नहीं की।
میری اپنی ذات کو کوئی تکلیف ہے، کوئی مشورہ لینا ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کمبینیشنز پہننے ہیں، وہ سب بتاتی تھی مجھے. تو ان سے بہتر دوست میرا کوئی نہیں تھا، بہترین دوست کوئی نہیں تھا. اور یہ بڑی پرفیکٹ بات کی ہے کہ ماں باپ سب سے بہترین دوست ہیں. اور اس کے بعد اب میرے ساس سسر ہیں، وہ میرے بہترین دوست ہیں الحمدللہ. لاسٹلی میں پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر نبیہ، جس طرح ہم ہر دوست کو دوست سمجھ کر، اپنا مخلص دوست سمجھ کر بہت ساری شیئرنگ کر لیتے ہیں، اپنی ذات کی باتیں، اپنے پرسنل سیکرٹس بھی بتا دیتے ہیں، کیا یہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے؟ مطلب آج ینگسٹرز بھی یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی دوستیاں نبھا رہے ہوتے ہیں، یہ شیئرنگ اچھی ہے؟ کچھ باتیں کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور میں کہتی ہوں کچھ باتیں سب کے لیے نہیں ہوتی. ہاں کچھ باتیں نہیں ہوتی ہیں، اور وہ خاص طور پہ اپنے دوستوں سے چھپا کر رکھنی چاہیے. ہر بات اپنے دوست کو نہیں بتاتے. پھر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہر بات دوست کو نہ بتائیں تو وہ دوست ہی کیسا. تو اب کیا کریں پھر؟ آج کے دور میں آپ کہاں سے ایسا مخلص دوست لے کر آئیں گے کہ جو آپ کی بات سن کر اپنے تک ہی رکھے گا؟ اگر کوئی ایسا دوست آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دوست کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی غداری کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں محبت میں بھی غداری ہوتی ہے اور دوستی میں بھی غداری ہوتی ہے. جو لوگ جیسے ملک سے غداری کرتے ہیں نا، اسی طرح جو دوستی اور محبت میں غداری کرتے ہیں، یہ اس قابل نہیں کہ آپ انہیں ساتھ بٹھائیں. بالکل ایسے سمجھیں. اور خاص طور پر میٹھی زبان جن کی بہت زیادہ ہے نا، جو آپ کو ہر وقت آپ تو یہ ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو یہ ہیں، صرف اور صرف بچیں ان لوگوں سے. جو صرف میں بھی اسی دوستی میں ماری گئی تھی. ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر دوستیاں ایسے لوگوں سے ہیں تو ان سے تھوڑا سا میرے خیال سے الگ ہو جانا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی سنور جائے. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان موجود تھی، ہم بات کرتے دوستیوں کے حوالے سے. ڈاکٹر نبیہ تھینک یو سو مچ آپ آئیں. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.